السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان ہماری زندگی میں کیوں آتا ہے؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک خاص موقع ہے، ایک سنہرا موقع، تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے دل کو پاک کریں اور اپنی منفی عادتوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ رمضان ہمیں صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں سکھاتا، بلکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی خاطر رک جانا کیا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ، ہمیں جتنی محبت دنیا کی لذتوں سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت ہم آپ سے کرتے ہیں۔ یہ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس واقعی کچھ اپنا تھا جو ہم نے اللہ کو دے دیا۔ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کو کچھ دیتے ہیں تو ہم دراصل ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں پہلے ہی عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ اس سے ایک مثال سے سمجھیں، جیسے آپ اپنے والد سے 50 روپے لیتے ہیں اور پھر وہی 50 روپے واپس انہیں دے دیتے ہیں، تو کیا وہ روپے آپ کے تھے؟ نہیں، وہ تو شروع سے ہی آپ کے والد کے تھے، آپ نے صرف امانت لوٹائی۔ بلکہ اسی طرح ہم جو کچھ اللہ کو دیتے ہیں وہ اصل میں اسی کا دیا ہوا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس چیز کے غلام بن چکے ہیں۔ ہماری چاہتیں، ہماری خواہشات ہمیں اپنا غلام بنا لیتی ہیں، اور جس چیز سے دل لگ جائے وہی غلامی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان چیزوں کو چھوڑنے کا کہتے ہیں جو ہمیں جھکاتی ہے، جو ہمیں کمتر بناتی ہے، جو ہماری روحانی آزادی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ رہیں کیونکہ اس نے ہمیں اعلیٰ پیدا کیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود کو کمتر بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے جھکتے ہیں جو اللہ کی نظر میں ہمارے مقام کو کم کر دیتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اعلیٰ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ادنی چیز کو چھوڑ دیں، ہر اس خواہش سے نظر ہٹا لیں جو ہمارے دل کو خراب کر دیتی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم حل نہیں ڈھونڈ رہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسئلے کو پہچانا ہی نہیں، اور ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت جاگ نہیں پا رہی ہے، اور اللہ کی محبت کو زندہ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، قرآن۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، آپ کی ہر پریشانی کا علاج قرآن میں ہے، آپ کی تکلیف، آزمائش اور الجھن کا حل قرآن میں رکھا گیا ہے۔ مسئلہ قرآن میں نہیں، مسئلہ ہماری توجہی میں ہے۔ تو کیوں نہ اس رمضان ہم ایک نیا آغاز کریں، کیوں نہ ہم اپنی تکلیف کا حل قرآن سے تلاش کریں، کیوں نہ ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت کے نور سے بھر لیں، کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو زندگی خود بخود سنور جاتی ہے۔